أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم والو، میری قوم داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ الارض المقدسہ، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ وطن چھوڑ کر نکلے اللہ کی راہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے ہجرت جو کی تو انہوں نے کہا کہ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ ان کی ہجرت کے بعد پھر وہ جب نکلے ہیں تو شام میں ٹھہرے، اور مدت تک وہ شام میں رہے، ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ آپ کی اولاد بہت پھیلائی جائے گی، اور میں اسے شام میں پھیلا دوں گا، نبوت، دین، اللہ کی کتاب، سلطنت، حکومت۔ اللہ نے کہا یہ سب کی سب بنو اسماعیل میں اور بنو اسرائیل میں رہے گی، اور وہ رہی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ وعدے اللہ کے پورے ہوئے، اور مصر کی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، پھر فرعونہ مصر، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کو نجات ملی، اور یہ پھر مصر سے باہر گئے ہیں۔ اور اب اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم کیا کرو، شام کو اللہ نے تمہیں دینا ہے، یہ شام کو لے لو، یہ ہماری آباء و اجداد کی جگہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس پر ارض المقدسہ جو کہا ہے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن شام بعض حضرات کہتے ہیں اور بعض فلسطین کہتے ہیں، لیکن وہ بات تو ایک ہی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فلسطین جو تھا یہ بھی شام کا ہی حصہ تھا۔ کچھ نے بیت المقدس کا کہا ہے تو بیت المقدس بھی وہیں واقع فلسطینی کا حصہ ہے، یروشلم۔ اور کچھ حضرات نے اور بعض چیزیں مراد لی ہیں، اریحا ایک شہر تھا اس کا مراد لیا ہے، لیکن عام طور پہ شام کی طرف گئے ہیں کہ شام تمہاری سرزمین ہے، اس کو تم لے لو۔ اور اس کے لیے پھر 12 سردار 12 قبیلوں پر مقرر ہو گئے، جیسے کہ وہ کل کے بیانات میں گزرا کہ انہوں نے 12 نقیب ان کے مقرر کر دیے۔ اب یہ پہلی بار جہاد کا حکم نازل ہوا، اس سے پہلے جہاد نہیں تھا۔ یہ جو اشکال بعض لوگوں کو پیش آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ کس کس گناہ پہ کس کس قوم کو سزا دی گئی، وہ سارے گناہ اب انسانوں میں موجود ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں موجود ہیں، تو اب خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو خدا کا عذاب اس لیے آیا کرتا تھا کہ جہاد نہیں تھا۔ جہاد جب شروع ہو گیا تو اللہ تعالی نے صاف بتا دیا کہ اب تم نے اپنے کام خود ہی کرنے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی تھی، اس پہ عذاب آ گیا۔ صالح اور ہود علیہ السلام کی قومیں شرک اور گناہوں میں مبتلا تھیں، ان پہ عذاب آ گیا۔ جتنی بھی اقوام پر عذاب آیا ہے، ان تمام اقوام میں انبیاء علیہ السلام کے پیروکار جو صحیح چیز پر قائم تھے، اپنے مخالفین کے ساتھ خود نہیں لڑتے تھے، جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، بس انہیں حکم تھا صبر کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا کہ اب آپ اپنے ماننے والوں کو لے کے اس زمین سے نکل جائیں، جب وہ نکلے پیچھے عذاب آ گئے۔ تو ان کافروں کی خدا کے ساتھ ٹکر ہوا کرتی تھی، اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، اور انبیاء علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کسی بھی زمین میں ہجرت کر جاتے تھے۔ اور بہت سے انبیاء علیہ السلام جب ان کی قوموں کو عذاب آیا ہے تو وہاں سے نکلے اپنی قوموں کو چھوڑ کر اور آ کے بیت اللہ کے قریب آباد ہو گئے۔ اس لیے جو مطاف ہے نا جہاں طواف ہوتا ہے، کئی انبیاء علیہ السلام کے دفن کی جگہ ہے، وہ یہاں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہی انتقال ہو جاتا تھا، یہیں تدفین ہو جاتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بھی ہے کہ ان کی تدفین بھی یہیں ہے، یہیں ہوئی بھی۔ تو ان لوگوں میں
جہاد نہیں تھا. جب اس مقام پر پہنچی ہے انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو اب یہ سمجھیے کہ یہ انسانیت جو بچہ تھی پہلے، اب بڑا ہو گیا تھا یہ بچہ. اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آئندہ سے تم کافروں کے ساتھ خود لڑو گے، انسانوں کا علاج کر لیں. جو ہمارا عذاب آیا کرتا تھا اب نہیں آئے گا. اور اس وجہ سے پھر اللہ تعالی کا عذاب اس کے بعد کسی قوم پر نہیں آیا. ہاں اکا دکا چیزیں واقعات کہیں ملتے ہیں تو وہ تو اس امت میں بھی پیش آئیں گے قرب قیامت میں. باقی مجموعی اعتبار سے اللہ کا عذاب اٹھ گیا اور جہاد کا حکم آ گیا کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے سے خود ہی لڑو اور تم ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی پوری کر لو. اس لیے اب خدا کا عذاب نہیں آتا. اور قوموں کو یہ حکم ہے کہ تم برائی سے روکو، اور اگر کافر ہیں تو ان سے جہاد کرنا ہے. اور اپنی قوم میں برائیاں پھیل رہی ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ حکومت منع کرے، حکومت نہیں منع کرتی تو جس حد تک ہو سکتا ہے تم روک دو اپنے پاس سے بس. تو جہاد کا یہ حکم پہلی بار نازل ہوا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بعض چیزیں اس کے متعلق اس مقام پر لکھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بیت المقدس یا شام یا فلسطین ان علاقوں کو لے لو. التی کتب اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس زمین کو تم لو. کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یعنی مقدر ہے تمہارا. اب وہ زمین تمہیں مل کے رہے گی، تم ضرور غالب آ جاؤ گے، اس پہ قبضہ کر لو گے. لیکن یہ مشروط کس چیز کے ساتھ ہے؟ مشروط اس کے ساتھ ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور جدوجہد یہ چیزیں رہنی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے تم میں. اوپر اللہ کے انعام کو یاد دلایا، پھر نے کہا کہ اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیچھے کی طرف مت بھاگنا، الٹے نہ پھر جانا. ایسے نہ ہو کہ لڑائی میں منہ چھپا لو اور بھاگنا شروع ہو. یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ وعدہ مشروط تھا ایمان، نیکی کے کام، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت، استقامت. یہ ہمت کرنا، میدان جنگ چھوڑ کے نہ بھاگنا. فتنقلبوا خاسرین، وگرنہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تنقلبوا، تم لوٹو گے، خاسرین، خسارہ اٹھاتے ہوئے نقصان میں جا پڑو گے. اور نقصان دونوں جہان کا، آخرت کا تو یہ کہ اللہ کا عذاب، اور دنیا میں یہ کہ حکومت تم سے چھن جائے گی. یہ جو آزادی خدا نے دے دی ہے یہ آزادی تمہاری ختم ہو جائے گی. یہ دونوں خسارے تمہیں ہو جائیں گے. دیکھو ایک چیز تم میں یہ رہے کہ اعمال صالحہ، اچھے اعمال، اور دوسرے جم کے رہنا، ہمت کرنا. لا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنے پاؤں کے بل الٹے نہ ہو جانا، میدان جنگ کو چھوڑ نہ دینا. یہ دو کام کرو تو کتب اللہ لکم، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے رکھ دی ہے، لکھ دی ہے، تمہیں مل کے رہے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی وہ کہیں کہ یہ زمین پہ تم قبضہ کر لو اور گارنٹی اللہ کی طرف سے دلائیں کہ ایسے ہو جائے گا، تم نے ذرا سی ہمت بس کرنی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوتی؟